بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ عمر کوٹ میں، میر پور خاص میں، کراچی میں جو ڈاکٹر شاہنواز قمبر کی کہانی کے حصے ہیں، ڈاکٹر شاہنواز قمبر جسے مار دیا گیا، اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا، اس کی تدفین ہوئی، لاش نکال کر اس کی تذلیل کی گئی، یہ تمام واقعہ، اس کی تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس تمام کہانی کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کو معاف فرما دیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آقائے دو جہاں، آج جب اس طرح سے لوگوں کا خون بہاتے، ان کو یہ عمل کرتے ہوئے کہ خواتین سے کسی کی لاش چھینی جائے اور خواتین سے برہنہ سر دوڑتی، چیختی، پکارتی، آہو بکا کرتی، بین دیتی خواتین سے کسی کی لاش چھینی جائے اور اس لاش کو نظر آتش کر دیا جائے، کیا وہ نبی رحمت ان تمام چیزوں کے بعد شاداں ہوں گے، خوش ہوں گے، انہیں مسرت ہو رہی ہوگی؟ کیا یہ ہمارا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جنہوں نے ان لوگوں کے لیے کہ جب اللہ رب العزت نے جبرائیل امی کو بھیجا غضبناک ہو کر اور پوچھا کہ اگر آپ کہہ دیجئے تو ان پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، جنہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ پر پتھر برسائے ہیں، آپ کے نالین مبارک آپ کے لہو سے بھر گئے ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا جائے۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا نام لیتے ہی ہم کہتے ہیں نبی کریم، نبی رحمت، کیا وہ شاداں ہوں گے، خوش ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ یہ میں آپ سے عرض کروں، ہم نے جو کیا ہے، جو مشتعل افراد نے کیا اس کہانی میں، وہ تمام چیزیں میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ ڈاکٹر شاہنواز قمبر اس کے خاندان کے افراد بتاتے ہیں، یہ میڈیکل کالج کے ٹاپرز میں سے تھا، بیسٹ اسٹوڈنٹس میں سے۔ اپنے علاقے میں اس کے والد بھی، علاقے کے دیگر افراد بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا تو وہ پیسے نہیں لیتا تھا مقامی افراد سے۔ وہ ڈاکٹر شاہنواز قمبر ایک فیس بک آئی ڈی تھی، اس فیس بک آئی ڈی کو یوز کرنا بند کر چکا تھا اور وہ غالباً ہیک بھی ہو چکی تھی۔ وہ یہ بات خود بھی بتاتا ہے، سندھ کے وزیر تعلیم سردار شاہ ایوان میں کھڑے ہو کر یہ بات بھی بتاتے ہیں۔ اور وہ ڈاکٹر شاہنواز قمبر جب اس پر اس آئی ڈی سے، جو اس کے استعمال میں بھی نہیں تھی، ایک بلاسفیمس کانٹینٹ شیئر ہوا تو بتا رہا تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کراچی میں جہاں چھپا ہوا تھا، رہ رہا تھا، وہاں کی ویڈیو بنا کر بتا رہا تھا ہوٹل میں ہوں، یہ ہوٹل کا کمرہ ہے، یہ زینہ ہے، یہ ایریا ہے۔ اور پھر اس کے خاندان نے، دیگر لوگوں نے، کچھ سیاستدانوں نے پولیس والوں سے کہا کہ تحفظ دیجئے، اس کو گرفتار کر لیجئے، جو اشتعال ہے، جو ایک عالم، مقامی عالم سرہندی کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کو مار دیا جائے گا، تو اس کو پروٹیکشن دیجئے۔ کراچی سے وہ گرفتار ہوا ڈاکٹر شاہنواز قمبر۔ یہ جو شاہنواز شاہ چل رہا ہے، یہ اس کا نام بھی نہیں تھا، تو اسے گرفتار کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میر پور خاص کے نزدیک کیا ہوا، ایک پولیس مقابلے کی خبر آئی۔ اس پولیس مقابلے کی خبر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کا ایک ساتھی بھی تھا اور پولیس پر فائرنگ ہوئی اور ڈاکٹر شاہنواز اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم پر فائرنگ کی گئی تھی ڈاکٹر شاہنواز کی جانب سے، اور وہ اس طرح سے جان سے گیا کہ اس کے اپنے ساتھی کی گولی اسے لگ گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے، یہ چیز پولیس کی اس کہانی کو عجیب و غریب بنا دیتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقامی ایم این اے
وہ ان پولیس والوں کے پاس پہنچتا ہے، جاوید جسکانی کے پاس پہنچتا ہے، اور جاوید جسکانی اسے ہم دیکھتے ہیں پھولوں میں لدا ہوا. وہ پیپلز پارٹی کا رکن قومی اسمبلی امیر علی شاہ ڈی آئی جی آفس جاتا ہے، وہاں پر سیلیبریشن ہوتی ہیں، اور ہم ان لوگوں کو وہاں پر پھولوں کے ہار پہنے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو مار دیا گیا ہے. یہ جو جعلی پولیس مقابلے کی بات ہو رہی تھی، یہ جعلی پولیس مقابلے کی بات کہاں گئی؟ کیونکہ ہوا یہ کہ وہ پولیس والے مبارکباد قبول کر رہے تھے، ان کو مبارکباد دی جا رہی تھی، اس بات پہ جشن منایا جا رہا تھا. اور ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کا جو انعام تھا، وہ انعام کا اعلان کرنے والا جو مقامی عالم دین ہے سرہندی، اس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا. اور عمر سرہندی جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ اس کو پکڑو گے، اس کو مار دو گے تو 50 لاکھ روپے انعام دوں گا. یہاں جاوید جسکانی پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ محبت نچھاور کر رہے ہیں، پھول نچھاور کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آتے ہیں ضیاء الحسن لنجار، وزیر داخلہ سندھ. وہ کہتے ہیں پولیس افسران کو میں نے معطل کر دیا ہے، کیونکہ اس معاملے میں پولیس افسران کے کردار پر انگلیاں اٹھتی ہیں. ہوا کیا تھا؟ میرپور خاص وہاں پہنچے، وہاں لاش چھینی گئی، مار دیا گیا، لاش چھینی گئی. اس کے گھر کی خواتین جس طرح سے دوڑ رہی تھیں، وہ وڈیروں کے گھر جا رہی تھیں، وہ مقامی بااثر افراد کے گھر پر جا رہی تھیں، پولیس والوں کے در پر جا رہی تھیں، وہ وہاں جا کر ہاتھ جوڑ رہی تھی، رو رہی تھی، اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا تھا. انہوں نے ایک بار اس کی لاش لے لی تھی، ایک بار اس کی لاش کو سپرد خاک کر دیا تھا. اس کی لاش کو مقامی افراد نے چھینا، نکالا اور نکال کر جلا ڈالا، اور وہ نعرے لگاتے رہے. یہ کہانی یہاں تک ہو گئی. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے وہ تکلیف دہ فوٹیجز دیکھی کہ زمین پر ایک سفید چادر میں، جسے اس وقت ہم مجبوراً کفن کہہ لیتے ہیں، اس کا جسد خاکی پڑا ہوا تھا، اور ہم ایک ہیوی ارتھ موونگ اکوپمنٹ سے، ایک بڑی سی گاڑی سے دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے مٹی کا ڈھیر اس کے اوپر ڈال دیا جائے، ایسے تدفین کر دی جائے. قبر نہیں، قبر کے اندر اتارنا نہیں، عہد نامہ نہیں، اس کے اوپر سلیب نہیں، اس کے اوپر مٹی نہیں، وہ عمل ہوا ہی نہیں، اور براہ راست اوپر مٹی ڈال دی جائے. یہ ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد اس کی تدفین کی گئی. مقامی ہندو برادری کے افراد وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے پھر یہ تدفین دوبارہ انجام دی، اور بہت بڑی تعداد میں انجام دی. اور وہ تمام افراد جو نعرے لگا رہے تھے، جو باقاعدہ طور پر لاش جلا دینے کے بعد بھی نفرت کا اظہار کر رہے تھے، خاندان بھی خطرے میں تھا، وہ تمام افراد اتنی بڑی تعداد میں جب مقامی برادری، ہندو برادری کے افراد بھی وہ آ گئے، تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکے. یہ سب کچھ ہم نے وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو ظاہر ہے کہ بطور معاشرہ ہمارے مکمل نہ مر جانے کے لیے ایک بڑی گواہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کچھ ہوا. اور وہاں پر ہم نے کردار دیکھا ایک ہندو نوجوان کا، اس کا نام ہے کوہلی. اور یہ جو کوہلی ہے، پریمو کوہلی یا پریمو کوہلی، اس نے اس کی لاش کو جو مقامی مذہبی مشتعل افراد کر رہے تھے ان سے بچایا بھی. تو بہرحال یہ تدفین کر دی گئی ہے. سندھ حکومت اب اس کے خاندان کو بھی تحفظ دینے کی بات کر رہی ہے. جو کچھ ہوا ہے وہ اس جگہ ہوا ہے جہاں پر مقامی آبادی کم و بیش 55-56% ہندو ہے، اور جو مسلمان آبادی ہے وہ کچھ 44-45% کے آس پاس ہے. یہ اس عمر کوٹ میں ہوا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا، تکلیف دہ تھا. ریاست ہے، ریاست اپنا فیصلہ کرتی ہے، اور ریاست قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. ایک اور جواز دیا جاتا ہے کہ جو مشتعل افراد ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کچھ نہیں کرتی، اور اکثر لوگ چھوٹ جاتے ہیں. اسی لیے جو موبائل فون چھیننے والے یا اسٹریٹ کرمنلز ڈکیت ہوتے ہیں دیگر وارداتوں کے، ان کو بھی مقامی افراد مار دیتے ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے
وہ ملی ہوتی ہے, چھوڑ دیتی ہے, عدالت چھوڑ دیتی ہے. تب بھی ایک معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر عدالت کو اس کا پورا موقع دینا چاہیے. اطہر کے, میرے اپنے بھائی کے قاتل کا جو معاملہ ہے, 2.5 برس بیت گیا ہے, ہم عدالت جاتے ہیں, اکثر و بیشتر ایسی سماعتوں سے واپس آتے ہیں کہ جن میں حاضری لگتی ہے اور تاریخ ملتی ہے, لیکن اس تمام عمل سے ہم بھی گزر رہے ہیں, کیونکہ اس طرح کے معاملات دنیا بھر میں اکثر و بیشتر بہت بہت لمبا وقت لیتے ہیں. ایک تو یہ گزارش آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ریاست کچھ نہیں کر رہی اس لیے مشتعل افراد اپنے ہاتھ میں معاملات لے لیتے ہیں, تو بھی صبر جو ہے اس کا حکم ہے, ریاست کے قانون کو ماننے کا حکم ہے, تو ریاست کا قانون ماننا چاہیے. میں نے اکثر و بیشتر علماء کرام کو جب اکابرین حکومت انوالو ہو جاتے ہیں نا, تو پھر یہ ہدایات دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ ریاست کا حکم مانے. اس سے پہلے جتھا جو کچھ کر گزرے وہاں پر ہم افسوس کا اظہار کر کے چپ ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہوا وہ افسوسناک تھا, اور جب وہ شخص اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں کیا, میری آئی ڈی پر کوئی اور کر رہا ہے, تو پھر تو اللہ رب العزت کو یہ فیصلہ کر لینے دیجئے کہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. میں اس کو اس وقت اس نے نہیں کیا تھا یہ گواہی بھی دے دوں. تو بات یہ ہے کہ اب جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں کیا, تو فیصلہ اس کا ہمارا رب کرے گا, یہ فیصلہ پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میری ناقص رائے آپ کے سامنے. اس کے بعد آخر میں وہی پولیٹیکل موضوعات جن پر ہم بات کرتے ہیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں کہ کیا کہا ہے علی امین گنڈاپور نے جو جلسے میں تقریر نہیں کی تھی. اس کے بعد ایک تو انہوں نے مریم نواز شریف کو, شہباز شریف کو, نواز شریف کو یہ پیغام دیا کہ آپ دونوں کو مبارک ہو کہ مریم نواز شریف آپ سے آگے جا چکی ہے بوٹ پالش کرنے میں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف بھی آمریت کی کیاری کا پودا تھا, مریم نواز شریف بھی آمریت کی کیاری کا پودا ہے. علی امین گنڈاپور نے یہ بھی بتا دیا کہ اب اگلا جلسہ ہوگا اتوار کے دن میاں والی میں, اور میاں والی کو کہا کہ میں آ رہا ہوں, ہم جلسہ کریں گے. میاں والی کے بعد اگلا جلسہ کریں گے راول پنڈی میں. پھر گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد مختلف شہروں میں جلسے ہوں گے, تحریک چلانی ہے, جابر حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اور علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ مجھے بار بار کہتے ہیں معافی مانگو, میں کس چیز کی معافی مانگوں؟ معافی وہ مانگیں جن کو معافی مانگنی چاہیے. پہلے مجھ سے معافی مانگیں جس کے لیڈر عمران خان کو قائد رکھا ہوا ہے, جنہوں نے عمران خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا وہ معافی مانگیں. اس کے بعد پرامن احتجاج میں ہمارے جن لوگوں پر ظلم کیا گیا, شہید کیا گیا, ان کی معافی مانگی جائے. اور پھر انہوں نے آئی جی پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ ذل شاہ ایک معصوم انسان تھا, اسے شہید کر دیا گیا, معافی کی بات مت کرو, معافی شافی نشتہ, یہ گنڈاپور نے کہا. اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسے رہا بھی کروائیں گے اور پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنوائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.